بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان کی تیاری کیسے کریں یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے، اور امتحان میں آپ نے جو پیپر دینا ہے وہ کس طریقے سے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں عموماً مارچ اور اپریل میں سالانہ امتحانات ہوتے ہیں۔ دیگر تعلیمی اداروں کی طرح دارالمدینہ میں بھی سالانہ امتحانات جو اینول ایگزام ہوتے ہیں کی آمد ہے، لہٰذا امتحان کی تیاری اچھی طرح کرنے کے حوالے سے مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔ کوئی بھی مضمون ہو اسے پہلے سمجھیے پھر یاد کیجیے۔ آپ نے اگر انگلش کی تیاری کرنی ہے، اردو کی تیاری کرنی ہے یا ریاضی کی تیاری کرنی ہے، سب سے پہلے اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور پھر اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اطمینان سے تیاری کیجیے، جلد بازی میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ نے جو بھی تیاری کرنی ہے اطمینان سے کرنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی ہے، نہیں تو پھر وہ آپ کی ساری جو تیاری ہوتی ہے ضائع ہو سکتی ہے۔ پہلے آسان اور پھر مشکل مضامین کی تیاری کرنا مفید ہے، اور اسی طرح جب آپ نے پیپر دینے ہیں تو سب سے پہلے آسان سوال کو آپ نے چننا ہے، اس کو حل کرنا ہے، اور پھر مشکل جو سوال ہوں گے اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ اسی طرح پہلے آسان اور پھر مشکل مضامین کی تیاری کرنا مفید ہے۔ دل لگا کر توجہ سے پڑھیے ورنہ اچھے نمبر نہیں مل سکیں گے۔ آپ نے دل لگا کے پڑھنا ہے اگر نمبر حاصل کرنے ہیں۔ امتحان شروع ہونے سے پہلے کم از کم 2 بار سارا سلیبس دہرا لیجئے، اس کے فائدے آپ خود دیکھ لیں گے۔ جب آپ نے امتحان شروع ہونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کم از کم جو سلیبس ہوگا اس کو دہرانا ہے، خود دہرانا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ سوال کر لیا ہوا ہے، یہ سوال نہیں کیا ہے، یہ مجھے آتا ہے، یہ نہیں آتا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر آپ کے لیے تیاری کرنا یا امتحان دینا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح امتحان والی رات بہت دیر تک جا کر پڑھائی کرنا نقصان دے سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ دیر تک پڑھتے رہیں گے تو صبح پیپر میں بیٹھیں گے تو آپ کو کیا ہوگا، آپ کو پیپر کے دوران تھکن لگے گی، نیند چڑھے گی، آپ پھر کیا کرو گے، آپ سے جو یاد کیا ہوا وہ بھول بھی سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ذہن کے مطابق آپ اس کو پریشانی آپ لے سکتے ہیں اس کی۔ جب پیپر دیے جائیں تو وضو کر لیجئے، اس کی برکتیں ملیں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب پیپر دینے سے پہلے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ پیپر پر اپنا نام یا رول نمبر وغیرہ احتیاط سے لکھیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ نے پیپر دیا ہے، سارا اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے، تو اگر آپ نے نام یا رول نمبر نہیں لکھا ہوتا ہے تو ان کو نہیں ملے گا آپ کا نام رول نمبر، پھر آپ کا وہ ایبسنٹ مارک ہو جاتی ہے۔ سوالیہ پرچے کو یعنی کویسچن پیپر کو پہلے پورا پڑھ کر اچھی طرح سمجھ لے کہ کیا پوچھا گیا ہے۔ جب بھی آپ نے پیپر کو دینا ہے تو سب سے پہلے کویسچن کو اچھی طرح پڑھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی سوال کچھ اور ہو پھر جواب آپ نے کچھ اور لکھا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ نہ سوال اچھی طرح پڑھنے سے یہ نقصان ہوتا ہے۔ پہلے آسان سوال حل کر لیجئے، انشاءاللہ وقت بچے گا اور پیپر بھی آپ کا جلدی حل ہو جائے گا، اور کیا ہوگا، آپ کا نمبر بھی اچھے آ جائیں گے۔ نقل کرنا بہت بری بات ہے، ناجائز و گناہ بھی ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اس سے آپ کا پیپر منسوخ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھول جائیں پیپر میں تو درود پاک پڑھ لے، انشاءاللہ یاد آ جائے گا۔ خوبصورت اور صاف ستھرا لکھنے سے اچھے نمبر ملتے ہیں۔ پیپر حل کرنے کے دوران گھڑی یا وال کلاک پر بھی نظر رکھیے تاکہ آپ وقت کے اندر پیپر مکمل کر سکیں، آپ کو پتہ ہو کتنے سوال رہ گئے ہیں اور کتنا ٹائم رہ گیا ہے۔ اس سے آپ کا کیا ہوگا،
پیپر جو کہ وقت کے اندر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو احتیاط سے کریں گے تو آپ کا پیپر میں اچھے نمبر بھی آئیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھیں گے، جو یہ چیزیں ہیں پوائنٹ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے نمبر بھی اچھے آئیں گے اور آپ کیا ہوگا، کامیابی ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔